نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کے اندر سے اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی گزارنے کا اور زندگی کو برتنے کا ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے. دیکھو، روزمرہ کے اعتبار سے ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن بس ان کاموں کے اندر اپنی نیتوں کو درست کرنا، ایک اچھی نیت کرنا، تو وہی ضرورت کا جو کام ہے وہ اللہ کا دین بنتا ہے، سنت بنتی ہے، شریعت بنتی ہے، اور اس کام پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. گھر تو ہر کوئی بندہ باندھتا ہے، گھر کے لیے کھڑکیاں بھی لگاتے ہیں، دروازے بھی لگاتے ہیں، لیکن بس آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے ہم اسے بتاتے کہ بھئی یہاں 2 کھڑکیاں ہونی چاہیے، یہاں پہ 2 دروازے ہونا چاہیے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے، یہاں ایک پنکھا لگنا چاہیے، یہاں پہ ٹیوب لگنا چاہیے. وہ تو سب کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کے اندر اپنی نیتوں کو درست کیا. دیکھو، آج کا جو بیان ہے یہ میری اپنی زندگی کا میں آپ کو ایک خلاصہ بتاؤں جو میں نے اللہ والوں سے سیکھا ہے یا اپنے اساتذہ کرام سے سمجھا ہے. میں نے سیکھا ہے سے مطلب یہ نہیں ہے، مطلب مراد یہ ہے کہ اللہ مجھے اس پر موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اگر پنکھا لگا رہا ہوں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہوا ہے، لیکن ایک نیت یہ ہے کہ اللہ میں یہ پنکھا اس لیے لگا رہا ہوں کہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یا کوئی باہر سے مہمان آئے یا کوئی بھی آئے تو اس پنکھے کی ہوا سے اللہ مجھے بھی راحت پہنچے اور ان کو بھی راحت پہنچے. تو جب اس کی ہوا لوگوں کے لیے راحت رسانی کا سبب بنے گی، اللہ کی طرف سے ہم سبوں کو نیکیاں ملتی رہے گی. کوئی رکشہ چلاتا ہے، بھئی یہاں سے اسٹاپ پر جانے کا بھاڑا کیا ہے؟ وہ نیچے مصطفیٰ ناکے سے نیچے کے اسٹاپ کا بھاڑا کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. 50 روپے. اس رکشہ کے اندر بیٹھنے والا مسلمان بھی ہوگا اور ہمارے وطنی بھائی بھی ہوں گے. 50 روپے تو میں نے لینا ہے، لیکن اگر میں یہ نیت کروں کہ میرے اللہ، میں تیرے ان بندوں کو یہاں سے اٹھا کر ان کی اپنی منزل جو ہے وہاں تک میں پہنچا رہا ہوں تاکہ ان کے لیے سہولت ہو، تو آپ یقین مانیے 50 روپے بھی ملیں گے اور اس پر ثواب بھی ملے گا. اللہ میں یہ کھڑکی بنا رہا ہوں، اس کو ڈیزائن دیا، اس سے ہوا تو آئے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی اذان کی آواز ہو تو اس کھڑکی کے راستے اذان کی آواز آئے. تو جب اذان کی آواز اس کھڑکی کے راستے سے آئے گی، اس روشندان کے راستے سے آئے گی، دروازوں کے راستے سے آئے گی، اللہ کی طرف سے اس پر ثواب ملے گا. دیکھو، دین بہت آسان ہے، سمجھ کر چلیں گے تو راحت بنے گا. اور اگر دین کو ہم نے سمجھا نہیں، اپنی نیتوں کو بگاڑا. جیسے اب میرے پاس روزے کی حالت میں تو عموماً عطر لگانے سے احتراز کرنا چاہیے. یہ عطر کی شیشی ہے، ٹھیک. اگر میں نے اسے نکال کر مسجد میں آنے سے پہلے لگایا، ٹھیک ہے، تو کس نیت سے لگانا چاہیے؟ ایک نیت یہ ہوگی کہ اللہ میں اس لیے لگا رہا ہوں، اس لیے کہ میں چند لوگوں کے درمیان میں جا رہا ہوں، میرے جسم کی کسی بو کی وجہ سے، بدبو نہیں کہوں گا، کہ جسم کی بو کی وجہ سے میرے دوسرے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، تو یہی عمل سنت بنے گا، اس پر ثواب ملے گا. عطر بہت قیمتی ہے،
احمد المغربی مرج، ٹھیک، عطر بہت قیمتی ہے، چاہے رساسی کا ہو یا کسی اور کمپنی کا ہو، لیکن اگر میں نے لگاتے وقت کی نیت کی یہ جو میں لگا رہا ہوں پتہ چلے یار کہ عطر کیا چیز ہوتی ہے، پتہ چلے لوگوں کو کہ میں جب گزروں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو کیا، ہاں کیا بھاری عطر لگاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے تو حدیث کی خبر ہے جو عطر اس نیت سے لگائے گا کہ لوگوں کو امپریس کرے، لوگوں کو متوجہ کرے، تو قیامت کے دن اس کے جسم سے سور کی بو آئے گی، مرے ہوئے سور کی بو آئے گی۔ ابھی دیکھیں چند دن کے بعد کیا ہے انشاءاللہ عید کا موقع ہے، تو ہر بندہ اچھے اچھے کپڑے خریدتا ہے، جبہ خریدتا ہے، کپڑا خریدتا ہے، جو بھی، کوئی پینٹ خریدے گا، کوئی ٹی شرٹ خریدے گا، تو اچھے سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھا پہنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو دیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں میرے بندے کہ میں میری نعمت کا اثر تیری ذات پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیے ان کے رہنے کا انداز پھٹیچر ہوتا ہے، کیا گندے کپڑے، کیا پھٹے ہوئے کپڑے۔ اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے تو بہترین سے بہترین کھاؤ، بہترین سے بہترین سواری کے ساتھ چلو، بہترین گھر باندھو۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو بہترین کپڑے پہنو، اس سے منع نہیں ہے، لیکن نیت کو درست رکھو۔ اگر میں نے کوئی جبہ اس لیے پہنا کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہے، اپنا ایک اسٹیٹس ہونا چاہے، یاد رکھیے یہ ایک چھپا ہوا دل کا مرض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم انی اسألک بحق السائلین الیک، اللہم انی اسألک لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعتا۔ اللہ جب بھی میں گھر سے، اللہ کے نبی جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استحضار اللہ کا، اللہ اکبر، کہ میرے اللہ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں تو میرا یہ چلنا ریاکاری میں داخل نہ ہو، اے میرے اللہ یہ میرا چلنا تکبر کے اندر داخل نہ ہو۔ یہ ہم جب یہ پہن رہے ہیں نا کرتا، جو کچھ ہے، جو بھی لباس پہنتے ہیں، عید کا موقع ہو، پوری زندگی کی بات میں بتا رہا ہوں، تو جب بھی میں پہنوں یہ اس لیے نہیں پہنوں کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا کرتا پہنے، کتنا اچھا لباس پہنے۔ یہ ہمارے گھر میں مستورات بھی سنتی ہیں، تو جب بھی ہاتھ میں زیور پہنے، کان میں پہنے، تو اس لیے نہیں پہنے کہ لوگوں کو دکھائیں۔ حدیث کی خبر ہے کہ جو کوئی لباس اس لیے پہنے گا ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، ہم وہ پہنتے ہیں جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ کیا مظفر، اگر مجھ کو کوئی بولے نا صحیح نہیں واٹی تم نے جچتا نہیں، تو کل سے ہے نا میں اس کو پہننا چھوڑ دوں گا، اور اس سے ہلکا، اس سے رخیص، کم دام اگر کوئی بولے نا کہ یہ جبہ آپ میں آپ بڑے ڈیشنگ لگتے ہیں، اب یقین مانے ہر 2 دن کے بعد میں وہ پہنوں گا۔ ہم جیتے ہیں لوگوں کے لیے، ارے بھائی اللہ کے لیے جینا، کیا تم کو اچھا لگے نہ لگے اس کا میں اچار ڈالوں بھائی؟ یہ میری اپنی پسند ہے، میرے اللہ نے کہا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ ہے آیت کہ جو اللہ کو سامنے رکھے، نیک عمل کرے، اور کسی چیز کے اندر اللہ کو شریک نہ کرے۔ لوگ بولیں گے تو ہم کھائیں گے، لوگ بولیں گے تو ہم پئیں گے، لوگ بولیں گے تو ہم اٹھیں گے، لوگ بولیں گے تو ہم بیٹھیں گے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندوں کے غلام نہیں ہیں۔ حدیث کی خبر ہے کہ اگر ہم نے اس لیے کرتا پہنا، اس لیے پائجامہ پہنی، اور وہ اس لیے پہنا کہ لوگوں کو اچھا لگے، تو اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ ارمانی نہیں، کون سا لباس؟
ذلت کا لباس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے جیا. اب دیکھیے قرآن کریم کی الگ الگ آیتیں، جہاں پر حج کو جانے کی بات آئی تو اللہ نے پہلے ہی آگاہ کیا، اتم الحج والعمرہ، میرے بندے ذوق و شوق سے حج کر، لیکن یاد رکھنا للہ، کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. قربانی کا بکرا ہے، 2 مہینے کے بعد قربانی آئے گی، بھائی ذرا ایک دم بہترین بکرا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اچھے سے اچھی قربانی کرنا چاہیے، لیکن نیت کیا ہے؟ لوگوں کو معلوم ہو گوڑی میں ایسا بکرا کسی نے نہیں لایا جو میں نے لایا. یہ اندر کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اپنا بکرا معلوم ہونا چاہیے وہ آئے. تو اللہ کہتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، اور آگے میں فصلی لربک، نماز بھی پڑھنا ہے تو لربک، میرے لیے یعنی تیرے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی بھی کرنا ہے تو میرے لیے. ہر کام کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، کسی سے محبت ہے تو بھی اللہ کے لیے، کہیں دور ہٹنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی پہلوان تھا، اسے پچھاڑا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب پچھاڑا نا تو اس نے ان کے منہ پر تھوکا. تو حضرت علی پیچھے ہٹے منہ پر تھوکنے کے بعد. حالانکہ حضرت علی اوپر بیٹھے ہیں، وہ نیچے ہیں، وہ اسے تھوکا ان کے منہ پر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، پیچھے ہٹے. ارے بھائی ابھی کیوں چھوڑا جبکہ میں نیچے تھا؟ کہ 2 دفعہ تجھے پٹکا ہو اللہ کے لیے، تیسری دفعہ جب تجھے پٹکا ہو نا کہ تو نے تھوکا ہے، تو کہیں اس کے بعد کا غصہ میرے اپنے نفس کے لیے نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اپنے لیے جو تکلیف پہنچی ہے اس پر کبھی بدلہ نہیں لیا. ہم جو کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، جو کچھ ہے، چاہے میاں بیوی ہو، بھائی بہن ہو، دوست و احباب ہو، تو اس میں ہر کام میں یہ اپنے دل کو پہلا سوال دل سے کرے کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے. بہت راحت ملے گی، بہت سکون ملے گا. اور یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے دل سے نہیں پوچھا، ہم نے اپنے دل سے نہیں پوچھا، دل سچی بات بتاتا ہے، تو پھر بہت غصہ آئے گا آگے چل کر، بہت دل دکھے گا، بہت روئیں گے، بہت غیبتیں ہوگی. مثلا آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں. رمضان کا مہینہ ہے، آخر کے 10 روز ابھی چلنے والے ہیں. آپ کی بیوی نے کہا کہ مجھے عید کی شاپنگ کرانی ہے، یا بیٹی نے کہا، یا کسی نے کہا، میں مثال دیتا ہوں بیوی سے، آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، گئے. اب جہاں ان کو لے کر محترمہ کو جانا تھا، شاپنگ وغیرہ کرائے، بھائی 3-4 ہزار کا خرچہ آ گیا، ٹھیک ہے، سستے میں پڑ گئے. پھر اس کے بعد دوسرے دن ہم نے اپنی بیوی سے بولے آج افطار کے اندر کھچڑا بننا چاہیے. کیا خان صاحب کیا بننا چاہیے؟ کھچڑا بننا چاہیے، اور بھی بکرے کا. یہ میں گوشت لا رہا ہوں، یہ بہترین کامل بھائی کی یہاں سے، آصف بھائی کی یہاں سے، مصدق بھائی کی یہاں سے، سبوں کا نام لیتا ہوں ورنہ بولی ان کا پرچار کرے گا. سب جتنے بھی ہیں یہ کاٹنے والے اچھا گوشت تقسیم کرتے ہیں، وہاں سے لیں. 1 کلو کھچڑا بننا چاہیے. کھچڑا بننے کے بعد افطار کو بیٹھنے کے بعد کھچڑا نظر نہیں آ رہا ہے، نظر آ رہی مثل پاؤ رگڑا. ٹھیک، تو ہم پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ کیا رہا ہے حضرت، پوچھیں گے کہ نہیں؟ 2 دن پہلے 4,000 کی 5,000 کی شاپنگ کی نہیں تھی نا، مطلب جو ماس دلا ہوتا تو کھایا ہے. یہ واٹانے سٹ
یہ وٹانے تو نہیں بھائی، میں تو کھچڑی کی بات کیا تھا. بیوی بول رہی ہے کہ تمہارا گھر سنبھالوں، تمہارے بچوں کو سنبھالوں. ہاں، مجھ کو کیا کام دھندے نہیں ہیں؟ تمہارے اپنے مزاج ہیں، نہیں بنائی میں نے. تو بھائی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضرت دیانت داری کے ساتھ بتائیں. ڈرے نہیں. غصہ کیوں آئے گا؟ میں یہ پوچھتا ہوں، غصہ کیوں آئے گا؟ بولیے، غصہ کیوں آئے گا؟ میرا ایک دم آسان سوال ہے. شیخ آپ بولیں، کیوں آئے گا غصہ؟ ہاں، نہیں بنائے نا انہوں نے، تو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، کیا بول رہے ہیں؟ کھانے کی آرزو تھی لیکن نہیں بنائے، تو غصہ کیوں آئے گا؟ غصہ کھانے کی آرزو پوری نہیں ہو رہی اس لیے نہیں آ رہا ہے. 2 دن پہلے جو شاپنگ کرائے تھے نا، 2 دن پہلے 4,000 کا ہم کو پھٹکایا تھا، اس لیے تھوڑا سا غصہ آئے گا. یار میں نے تو تیرے لیے یہ کیا. میں نے کس کے لیے کیا؟ تیرے لیے کیا. یقین جانیے ہر کام، چاہے ہم بیوی کے ساتھ اچھا رہے، دوست کے ساتھ اچھے رہے، کسی کے ساتھ اچھا رہے، اگر ہماری نیت اللہ ہے. وہ چلتا تھا نا ایک ایپیسوڈ، نیکی کر اور دریا میں ڈال، حتیم تائی کی کہانی بچپن میں ہم دیکھتے تھے. تو بڑے ہونے کے بعد سمجھ میں آئے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. دریا میں ڈال کا مطلب یہ ہے کہ دریا میں اگر سکے کو ایسا چھوڑ دو تو اس کے بعد سکے واپس نہیں آتے ہیں. اسی طرح جو اچھائی ہم کسی کے ساتھ کرو تو امید مت رکھو کہ سکے جیسے واپس نہیں آتے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا رہے گا. اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو بدلہ کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. بھائی کھچڑا تو چھوڑو، میری بیوی مجھ کو چائے پلائے کہ نہ پلائے، وہ پلائے تیرا احسان، وہ پلائے اس کا احسان ہے، وہ نہ پلائے اس کی مرضی ہے. میں خود بناؤں کھچڑا، میں خود بناؤں چائے. اس لیے اللہ کی شریعت کو میرے محترم بھائی اور دوستوں سمجھنا بہت ضروری ہے اور برتنا ذمہ داری ہے. برتنا ایک ذمہ داری ہے. تو ہر کام اللہ کہتے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے اس بات کا یقین ہے، امید ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ہر کام میرے لیے کرو گے. کس کے لیے کرو گے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کسی کام میں اللہ کے غیر کو شامل نہیں کرے گے. نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں نا، اس میں اگر اللہ کے علاوہ کی نیت آئی ذرا بھی، اور اسی نیت کے ساتھ اختتام ہو گیا، تو وہ نماز جنت میں نہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. ہر وہ کام، کسی کو آپ پیسہ دو، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کس کے لیے کرے گے؟ اللہ کے لیے کرے گی. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ہی کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على نبينا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله.